Man does not control his own fate. The women in his life do that for him. یعنی آدمی اپنی قسمت کو کنٹرول نہیں کرتا بلکہ اس کی زندگی میں موجود عورت یہ کام کرتی ہے۔ اب یہ عورت جو ہے نا اس کی بہن، ماں، بیٹی بھی ہو سکتی ہے یا بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں نا عورت خود کو مظلوم سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن یقین کریں اگر آپ انالائز کریں نا تو مرد بیچارہ زیادہ مظلوم ہوتا ہے۔ کہیں وہ بیوی کے ہاتھوں گن چکر بنا ہوتا ہے اور ماں، بہنیں، بھائی اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یا کہیں وہ ماں بہنوں کے ہاتھوں گن چکر بنا ہوتا ہے اور بیوی اس چکر میں پس رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں ہر کسی کو نا اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے جو صرف عورت کی عقل مندی کی وجہ سے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ آج کے اس ولاگ میں بہت عمدہ، آسان اور فنکشنل ٹپس آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ ان باتوں کو دھیان میں رکھیں گی، بینگ اے فیمیل، بینگ اے وائف، تو آپ بہت سارے گھر پرسکون اور پرامن رہ سکتے ہیں۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I'm also fine, alhamdulillah. So moving to the point number 1, that is attention seeker. دیکھیں آپ مانیں یا نہ مانیں، ہسبینڈز بہت زیادہ اٹینشن سیکرز ہوتے ہیں۔ ان کو توجہ چاہیے ہوتی ہے، ان کو اگنور نہ کریں۔ جب وہ آپ کے سامنے ہونا کوشش کریں اپنی اٹینشن دیں، جو بھی آپ کام کر رہی ہیں اس کو وائنڈ اپ کریں اور ان کی بات کو توجہ سے سنیں۔ جیسے اگر میں چھوٹی سی اگزامپل دوں، جب آپ کے ہسبینڈ گھر آتے ہیں تو آپ فون پہ بات کر رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسی وقت فون کو بند کر دیں، انہیں بتائیں جو بھی ہے، جتنی بھی ضروری بات ہو، آپ انہیں کہیں کہ ابھی گھر آئے ہیں، مجھے کھانا دینا ہے تو میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اور اس طرح سے انہیں بھی احساس ہوگا کہ یہ مجھے اٹینشن دینے کے لیے، توجہ دینے کے لیے، یا میری وجہ سے اس نے اپنا جو بھی کام کر رہی تھی نا اس کو چھوڑا اور مجھے توجہ دی۔ اور جب بھی وہ بات کریں، کوئی بھی بات کریں، ان کی بات کو توجہ سے سنیں، چاہے آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں، اور انہیں آگے سے جواب بھی دیں۔ یقین کریں یہ جو ہسبینڈز ہیں نا، یہ دنیا کی واحد پرسنالٹی ہیں جن کو آپ صرف پیار، محبت اور توجہ سے ہی جیت سکتی ہیں۔ وہ چاہے جتنے مرضی غصے والے ہیں، ڈانٹتے ہیں، جیسا بھی ان کا ایٹیچیوڈ ہے نا، یہ ہمارے ماحول اور ہماری عورت کی ایک تربیت کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے، اور اس کو ایک عورت ہی توجہ سے بدل سکتی ہے۔ اور موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 2، دیٹ از ایٹیچیوڈ۔ اچھا، ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہسبینڈس کو بالکل پسند نہیں۔ کہ جو خواتین کرتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، کئی دن منہ بنا لیتی ہیں اور بات ہی نہیں کرتی، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ جو ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے دن کے جو غصہ ناک پہ چڑھا ہوتا ہے نا آپ کو، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اگر کوئی چھوٹی بات ہو بھی گئی ہے، اگر انہوں نے ڈانٹ بھی دیا ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ کو ٹونٹ کیا ہے یا کوئی بات بھی ہو گئی ہے، آپ اگنور کریں، ایٹیچیوڈ نہ دکھائیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایٹیچیوڈ دکھائیں گے یا اتنے دن بات نہیں کریں گی تو پھر وہ آپ کو بھی اگنور کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کے معاملات مزید خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس رشتے میں نا انا نہیں ہوتی۔ آپ کوشش کریں کہ اگر کوئی بات ہو بھی گئی ہے، اگر ان کی بھی کوئی غلطی ہے تو آپ خود بات کر لیں، خود بات کریں اور انہیں بات کو سارٹ آؤٹ کریں۔ جو بھی غلطی، جس کی بھی غلطی ہے، بتائیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اور اس کو بات کو ختم کریں بات کر کے، کمیونیکیٹ کر کے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از assumptions. Men make assumptions for many things without reasons. جو آدمی ہوتے ہیں نا، یہ بہت ساری چیزوں کے نا assumptions خود ہی کریٹ کر لیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ جیسے آپ اگر کھانا ساتھ کھانے کے لیے نہیں بیٹھی یا نہیں کھا رہی تو آپ نے وہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ آپ نے کھا لیا ہوگا، یا اب انہیں کیا پتا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا اور آپ سارا دن سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ تو کوشش کر کے نا کمیونیکیٹ کیا کریں، بات کیا کریں، بتائیں کہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے اگر آپ نے کسی ایونٹ کے لیے جوڑا نہیں بنایا تو وہ ازیوم کر بیٹھے کہ پہلے کوئی ہوگا جو آپ کام آ جائے گا، تو آپ کمیونیکیٹ کریں نا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، انا لے کر آئیں کبھی بھی اس رشتے میں۔ یقین کریں ضد کر کے بھی لینے میں نا بڑا مزہ آتا ہے۔ جب آپ جتاتی ہیں نا اپنے رشتے کو، پیار سے جتا کر ضد کرتے ہیں نا تو انہیں احساس دلاتے ہیں، یقین کریں ان کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ خوش ہو کر آپ کو ہر چیز لے کر دیتے ہیں۔
ان چیزوں کو نا صرف کمیونیکیٹ کر کے ہی سالو کیا جا سکتا ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از ایبسنس۔ بہت سارے معاملات آپ کے ساتھ گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں جن کا شوہر کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں، آفس میں ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں وہ ایبسنٹ ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب وہ واپس آئیں تو اس ایبسنس کو فل ان کریں اور ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ان کی ایبسنس آپ کو فیل ہوئی تھی، لیکن یہ خیال رہے کہ اس میں کبھی بھی ان کے گھر والوں کی برائی شامل نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی والدہ نے آج یہ کہہ دیا، آپ کی بہن نے یہ کہہ دیا۔ صرف گھر کی نارمل سی روٹین شیئر کریں، بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کریں تاکہ انہیں احساس ہو کہ آپ نے انہیں مس کیا ہے جہاں وہ ایبسنٹ تھے اور وہ آپ نے انہیں بتا دی۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از اچیومنٹس۔ چھوٹے چھوٹے اچیومنٹس کے اوپر نا ہسبینڈس کو اپریشیٹ کیا کریں۔ کوئی بونس ملا ہے، جاب چینج ہوئی ہے، کوئی نئے کپڑے خریدے ہیں انہوں نے، نئی کار لے لی ہے، نیا گھر لیا ہے، کچھ بھی، یہ اپریسیشن نا آج کل انہیں معاشرے سے نہیں مل رہی۔ آفس میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، خاندان میں بھی، دوستوں میں کوئی خوش نہیں ہوتا کہ ان کی اچیومنٹ سے، بلکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اوہو اس نے گاڑی لے لی ہے۔ جس کو پتہ چل گیا نا، دوستوں کو پتہ چل گیا، ان کو ہوتا ہے یہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم اس سے پیسے ادھار لے لیتے، ہمارے کسی کام آ جاتے، ہمارا فلاں کام ہو جاتا۔ خاندان والوں کو پتہ چلتا تو وہ بھی یہی، ان کو بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم پیسے لے لیتے۔ تو کسی کو خوشی نہیں ہوتی، اس لیے سب جگہ سے ٹوٹے پھوٹے جب آپ کے پاس آتے ہیں نا تو آپ سے انہیں تھوڑی سی اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے، جن کو ہم اچیومنٹس کہتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نا انہیں اپریشیٹ کیا کریں۔ آپ بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر آئے ہیں تو بچے بہت خوش ہوئے، بچوں سے بولیں کہ تھینکس کہیں بابا کو، وہ خوش ہو جائیں گے اپنی اپریسیشن سے۔ سنت سے بھی یہ طریقہ ثابت ہے کہ جب پہلی وحی آئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بہت پریشان تھے، کپ کپا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کمبل اوڑھایا اور کہا ڈرے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کوئی بے روزگار ہو تو اس کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ فلاں فلاں اچھے کام کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ یعنی ان کی ساری اچیومنٹس انہیں گنوائیں کہ یہ سارے اچھے کام آپ کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ مشکل وقت میں اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو سہارا نہیں دے سکتی نا، صرف الفاظ سے ان کے کانفیڈنس کو بحال نہیں کر سکتی، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از آلٹرنیٹس۔ یہ ہسبینڈس کو نا آلٹرنیٹس بہت پسند ہوتے ہیں۔ جب بھی ہسبینڈ سے بات کریں نا تو انہیں آلٹرنیٹ ضرور دیا کریں۔ اکثر بیویاں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو چاہیے، بس نہ ملا تو بس دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ بات نا ہسبینڈس کو بالکل پسند نہیں آتی۔ فار ایگزامپل، جیسے کوئی شادی آ گئی ہے تو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے سوٹ دلا دیں۔ اب ہسبینڈ کے ذہن میں اور بھی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، آپ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ مجھے 2 سوٹ دلا دیں، ٹھیک ہے۔ اب دماغ تو نا ان کا جو ہے نا وہ سارے خرچوں کا کیلکولیٹر بنا ہوا ہوتا ہے، کیلکولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سچویشن کچھ مشکل لگے نا تو آپ آلٹرنیٹ دے دیں، چلیں ایک سوٹ بل دلا دیں، ایک میں پہلے والا آلٹرنیٹ کر کے نا اس کو یوز کر لوں گی، گزارا ہو جائے گا۔ تو آلٹرنیٹ ان کو بہت پسند آتے ہیں۔ آپ انہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات پہ نا ایسے وہ کیلکولیٹ کر کے کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں، تو ان کے بھی کچھ نہ کچھ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ اس چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے، تو وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ نا آپ کے ساتھ ایگری کر لیں گے۔ اگر آپ ان کو آلٹرنیٹ نہیں دیں گی نا تو اسی بات پہ اڑی رہیں کہ نہیں مجھے 2 سوٹ چاہیے تو 2 ہی چاہیے، چاہے کہیں سے بھی لا کے دیں، آپ کے پاس ہے، مینیج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو مجھے چاہیے، تو لازمی بات ہے کہ آپ دونوں کے درمیان پھڈا چلتا ہی رہے گا۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از ایکسیپٹینس۔ بہت سی عورتیں نا مردوں کو ان کے مزاج کے حساب سے ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ یہاں پہ میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں آپ کو۔ جیسے فار ایگزامپل، آپ کی امی کا فون آیا ہے کہ آپ کی بھابھی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بات کرنے کے لیے، اور آپ کہتی ہیں کہ میں ابھی بات نہیں کر سکتی، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ کی پوری دنیا ختم ہو جائے گی، آپ سارا دن جو مرضی کرتی رہیں، جو کام کرتی رہیں نا، آپ کا دماغ وہیں اٹکا رہے گا، آپ یہی سوچتی رہیں گی کہ آج اس ناگن نے کیا کر دیا میری امی کے ساتھ۔ بالکل یہی حال مردوں کا ہوتا ہے نیوز کے بارے میں۔ ملک جو ہے نا وہ ماں کی طرح ہوتا ہے ان کا، اور گورنمنٹ وہ ناگن ہوتی ہے جو اس ملک کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے۔
تو جب وہ نیوز سن رہے ہوتے ہیں نا، انہیں کسی چیز سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، بس وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ اس ناگن گورنمنٹ نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا، اور عورتوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نیوز میں ایسا کیا رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ان کا مزاج ہے نا، تو آپ نے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے، تھوڑی سپیس دیں، وہ کھانا کھا لیں، 10 منٹ کھانا کھاتے کھاتے وہ نیوز سن لیں، کوئی تھوڑی بہت ہائی لائٹ سن لیں گے، ان کو تسلی ہو جائے گی، سارا دن کے تھکے ہوئے آئے ہیں آفس سے کام کرنے کے بعد، اب انہیں ٹائم ملا ہے، اب تھوڑا انہیں ریلیکس ہونے دیں، تھوڑا نیوز کو اپڈیٹس کو سننے دیں، اس کے بعد آپ بات کر لیں، اس کے بعد اب آپ ٹائم لے لیں ان سے۔ لیکن نہیں، ہم عورتیں بحث کرنے لگ جاتی ہیں کہ اب آتے ہی موبائل اٹھا لیا آپ نیوز سننے لگے ہیں، اس میں آپ کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، یہ آپ کو کیا دیتے ہیں جو آپ ان کو ہی سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے۔ تو بھئی کچھ ٹائم ان کو ریلیکس ہونے کے لیے دیں، تھوڑی سپیس دیں انہیں فریش ہونے کے لیے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از ایسٹس۔ کوئی مرد دنیا کا ایسٹس نہیں بنا سکتا اگر بیوی اس کے ساتھ نہ ہو۔ مرد یہ ایزیوم کر لیتا ہے کہ اس نے آپ کو شیلٹر دینا ہے، بیسک نیڈز پرووائڈ کرنی ہے، سب کچھ، یعنی کہ آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب اس نے اپنی رسپانسبلٹیز کو، جن کو اس نے ایزیوم کر لیا ہے کہ خالی اسی کی ذمہ داری ہیں اور کسی کی نہیں، اس میں آپ اس کا ساتھ دیجئے۔ آپ ان سے بولیں ہم ایسا کرتے ہیں، اس سال کچھ نا بونڈس لے لیتے ہیں، اگلے سال ایسا کریں گے، کچھ جولری بنا لیں گے، ہم ایسے نا تھوڑا تھوڑا مینج کر کے گاڑی لے لیتے ہیں یا گھر لے لیتے ہیں۔ مطلب جو بھی آپ کی خواہشات ہیں یا ضرورتیں ہیں، ان کو ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے نا ان کے ساتھ مینیج کرنے کی کوشش کریں، ایسٹس بنانے کی کوشش کریں۔ سیونگ اکاؤنٹس میں کچھ بچوں کے لیے سیو کر لیتے ہیں، یا ایسٹس بلڈ کرنے میں نا مدد کریں ان کی۔ جب یہ کام اس کا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اور جب آپ ان کے ساتھ ہیلپ کریں گی نا، کام کریں گی ان کے وین کو دیکھ کر، تو وہ ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں گے اور آپ کے احسان مند رہیں گے، اور آپ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں گے، آپ سے خوش رہیں گے۔ سو موونگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ دیٹ از ٹو مچ امپورٹنٹ، دیٹ از اینگر مینجمنٹ۔ شادی کے شروع میں ہی نہ دیکھ لیں کہ آپ کے شوہر کے اینگر پوائنٹس کون سے ہیں۔ ہر مرد کے نا کچھ اینگر پوائنٹس ہوتے ہیں، اور ہر مرد کے اینگر پوائنٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے ہر ایک کا لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایسے ہی ان کے اینگر پوائنٹس بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو تب بہت غصہ آتا ہے جب ان کا ٹائم ضائع کیا جائے، جیسے اگر کہیں جانا ہو اور آپ کو تیار ہونے کا کہا جائے، اور میاں صاحب ٹائم پہ تیار ہو کے کھڑے ہیں، پورے ٹائم پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ ان کا ٹائم ویسٹ کر دی جا رہی ہیں۔ یہ کچھ نا ویک پوائنٹس ہوتے ہیں کہ ہر کسی کے، جن کو چاہ کر بھی نا وہ 100% کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے نا آپ نے ان پوائنٹس کو سمجھنا ہے، اس چیز کو مینیج کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کس بات پہ ہسبینڈ کو چڑ آتی ہے۔ جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کے سامنے فون یوز کر رہی ہیں، اس وجہ سے وہ چڑ جاتے ہیں کہ انہیں اٹینشن نہیں دے رہی، تو آپ بھول جائیں کہ وہ 50 سال کی عمر تک بھی اپنی اس ٹریگر پوائنٹ کو نا چینج کر پائیں گے۔ آپ کو ہی مینیج کرنا ہوگا، آپ سمپلی اسے مینیج کر لیں۔ سپوز کسی کا بھی فون آ گیا ہے، بولے بعد میں بات کرتی ہوں، بیزی ہوں، ذرا کھانے کا ٹائم ہے، اور یہ ٹریگر پوائنٹ نا اتنے زیادہ نہیں ہوتے، کوئی 1-2 ہی ہوتے ہیں ہر انسان کے۔ کوئی بہت فرعون قسم کا شوہر ہوتا ہے جس کے 3 پوائنٹس ہو سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس پہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ چیزیں ان کے سامنے نہیں کرنی جن پہ انہیں غصہ آتا ہے۔ ہمارے یہاں نا عورتیں جان بوجھ کر ان چیزوں کو رپیٹ کرتی ہیں جو انہیں پسند نہیں، تاکہ وہ کمپرومائز کریں، لیکن یہاں نا کمپرومائز نہیں ہوگا اور حالات بدترین ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ ان 9 A's پر کام کریں گے نا، تو امید ہے کہ آپ کے ہسبینڈز آپ سے زیادہ خوش رہیں گے، اور آپ کا جو زندگی ہے نا وہ انشاءاللہ بہت بہترین گزرے گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔